اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ البقرہ، مقدمہ قرآن مجید تفصیلی، مقدمہ قرآن مجید نمبر 2 تفصیلی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خلاصہ اس کا یہ ہے، یہ کتاب یعنی قرآن ہدایت کرتا ہے اس کو جو اتقاء کرے، بچے ضد سے، اور انابت و رجوع کرے، توجہ کرے اور ارادہ سمجھنے کا رکھے، سمجھنے کے لیے۔ اور یہ قرآن اس کے شبے نکالتا ہے، جو ضد کرے اس پر غضب کی مہر لگ جاتی ہے۔ مطلب یہ ہے، اعبدوا ربکم خاصۃ ولا تجعلوا لہ اندادا، یعنی ایک اللہ تعالیٰ کو پکاروں گا غیبانہ حاجات میں۔ والذی خلق لکم، یعنی خالق اور عالم ہر چیز کا وہی ہے۔ ملائکہ کو اسماء معلوم نہ تھے، نہ غیب دان تھے، ان کو کیوں پکارتے ہو؟ جن تو تمہارے اور تمہارے ابا کے دشمن ہیں، ان کو کیوں مالک بناتے ہو؟ افتتخذونہ وذریتہ اولیاء من دونی وہم لکم عدو، سورۃ قاف۔ فقلنا یا آدم ان ھذا عدو لک ولزوجک، سورۃ طٰہٰ۔ یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنہ، سورۃ اعراف۔ اے بنی اسرائیل، آراف۔ اے بنی اسرائیل، یہ کتاب مقدس، یہ کتاب مصدق کے تورات آئی ہے۔ یہ کتاب یعنی قرآن مجید مصدق کے تورات آئی ہے۔ تورات کا خلاصہ یہ ہے کہ غیر اللہ کو مت پکارو۔ ہا میم، مومن میں جو لباب قرآن ہے، لباب یعنی خلاصہ اور عرق اور مکھن۔ فدعوا اللہ مخلصین لہ الدین، پھر فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْهُدَىٰ، یعنی موسیٰ علیہ السلام کو یہی ہدایت دی تھی کہ اس کے علاوہ کسی کو نہ پکارو۔ سورۃ بنی اسرائیل میں ہے وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِّبَنِي إِسْرَائِيلَ أَلَّا تَتَّخِذُوا مِن دُونِي وَكِيلًا، یعنی خلاصہ تورات کا یہ تھا کہ میرے سوا کسی کو کارساز مت سمجھو۔ پس حق تعالیٰ نے فرمایا کہ اے بنی اسرائیل، مصدق لما معکم کو مان لو۔ انہوں نے کہا یہ کتاب مصدق نہیں، ہماری کتابوں میں غیروں کا پکارنا آیا ہے۔ تو حق تعالیٰ نے فرمایا نابذ فریق من الذین اوتوا الکتاب کتاب اللہ وراء ظہورہم کأنہم لا یعلمون واتبعوا ما تتلو الشیاطین علی ملک سلیمان وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا یعلمون الناس السحر وما انزل علی الملکین ببابل ہاروت و ماروت، یعنی حکم ہوا قرآن کے مقابلے میں جادو کیوں پیش کرتے ہو؟ ان میں بے شک غیر اللہ کو پکارنا ہے، لیکن تورات شریف میں یہ باتیں نہیں۔ اینما تولوا فثم وجہ اللہ، جس جگہ کھڑے ہو کے اللہ کے بیت کی طرف منہ کر کے اللہ کو پکارو، ذات اللہ کی وہاں موجود ہے۔ وقالوا اتخذ اللہ ولدا، کافر کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے نائب ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے حوالے بہت کچھ کیا ہے۔ خدا تعالیٰ نے فرمایا یہ غلط ہے۔ بل لہ ما فی السماوات والارض، بلکہ سب کچھ اس کے پاس ہے۔ اس رسول کی بشارت، اس رسول کی بشارت پہلے آ چکی ہے۔ ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام نے دعا مانگی تھی کہ ہماری اولاد سے مکہ میں نبی آئے، اور دین اسلام کو ذکر کیا تھا۔ اسلام کیا ہے؟ ان صلواتی، ہائے ہائے، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، یعنی اقرار کرنا کہ حیات، موت، نفع، نقصان خاص اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں، دعا اسی سے مانگوں گا، نظر نیاز خاص اسی کی دوں گا۔ بس یہاں تک سورۃ بقرہ کا خلاصہ یہ ہوا کہ ایک ہی کو پکارو غیبانہ۔ تورات کا حاصل بھی یہی ہے، اور یہ نبی سچا ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس نبی کی اور اسلام کی بشارت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام دے چکے ہیں۔ پھر فرمایا وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، یعنی لائق عبادت کے وہی ہے۔ حلال چیز کو حرام مت بناؤ، یعنی بحیرہ، صاحبہ، وسیلہ، حامی وغیرہ نہ بناؤ، یہ بڑا لمبا موضوع ہے۔ اور نیاز غیر اللہ کو حرام سمجھو، مت کھاؤ، جیسے ہدیہ اور نیازات کعبہ کی طرف لے جاتے ہو اور کھاتے ہو اور اس کو عبادت سمجھتے ہو، معبود غیر اللہ کی طرف مت لے جاؤ اور مت کھاؤ، یہ حرام ہے۔ آگے در
مختار کی تھوڑی سی عبارت ہے جس کا ترجمہ یہ ہے کہ یعنی جو چیز تقرب الی غیر اللہ کے لیے کی جائے کھانا اس کا حرام ہے اور استعمال اس کا کرنا حرام ہے۔ شامی میں ہے وَعَقْلُهُ حرام بل سُحْتٌ، یعنی سخت حرام ہے۔ تقرباً کا معنی عبادت، عقیدہ رکھنا غیر اللہ کو تسلط غیبی فوق الاسباب کارسازی میں یا علم میں مدح ثنا فعل تعظیم اس عقیدہ سے کرے وہ کفر و شرک ہے، عبادت غیر اللہ کی ہے۔ اگر کوئی شخص غیر اللہ میں خیال کرے کہ سب کچھ ہمارے احوال جانتے ہیں، حضرت شاہ حضرت عبد القادر جیلانی دلوں کے حال جانتے ہیں، یہ اشرف جلالی بکواس کر رہا تھا۔ بس ان کی مدحیں اور ارواحیں، یعنی جو مال صدقہ کرتا ہے اور کہتا ہے کہ ثواب ان کی روح کو بخشتا ہوں، یہ سب عبادت غیر اللہ کی ہے، اس کو کھانا استعمال کرنا حرام ہے۔ ہاں اگر نمبر 1 اسلام کا بادشاہ جبراً ان سے مال نیازات چھین لے، یا نمبر 2 مسلمان ہو جائیں، یا نمبر 3 تائب ہو جائیں، پھر وہ حلال ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے بتوں کو توڑا اور کل مال لے گئے۔ بس یہاں تک صورت کا حاصل یہ ہوا کہ غیر اللہ کو مت پکارو اور نیاز غیر اللہ کی مت دو، یہاں تک 5 روبے یعنی پاؤ ختم ہوئے۔ پھر فرمایا خون مت کرو، یعنی قتل مت کرو، ایک دوسرے کے مال مت لوٹو، ایک دوسرے کے مال مت لوٹو، روزے رکھو تم کو مدد دیں گے اس سے بچنے پر، بس جب تم مال نہ لوٹو گے متفق ہو جاؤ گے۔ سنو لٹیرے ہو، تم سے مخاطب ہوں، جب مال نہ لوٹو گے تو متفق ہو جاؤ گے، ورنہ تمہارا اتفاق کبھی قائم نہیں ہو سکے گا۔ جہاد کیسے کرو گے؟ تو کافروں کے ساتھ قتال کرو، یعنی جب متفق ہو جاؤ تو پھر کافروں کے ساتھ قتال کرو۔ لا یزالون یقاتلونکم حتی یردوکم عن دینکم ان استطاعوا وقال تعالی وقاتلوہم حتی لا تکون فتنۃ اے لا یفتن مؤمن قضا فی المدارک، یعنی قتال کرو تاکہ ایمان والوں کو ایمان سے منع نہ کر سکے۔ مثال کے طور پر جس طرح انڈیا میں مسلمانوں پہ ظلم ڈھائے جا رہے ہیں، اگر آپ جہاد کریں گے، قتال کریں گے، تو انہیں صرف مسلمان ہونے کی وجہ سے قتل کیا جا رہا ہے، مارا جا رہا ہے، تو پھر کافر اور مشرک جو ہے قتال کے مستحق بن جاتے ہیں۔ جب تم قتال کرو گے تو فتنہ پھر نہیں رہے گا، مومن جو ہے سکون کے ساتھ اللہ کی پکار عبادت سور و پکار کر سکیں گے۔ پھر فرمایا حج کرو، یہ سبب ہے فتح کا۔ جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام قیاما للناس، اس صورت میں 3 امور انتظامیہ بیان کیے گئے ہیں، ہر ایک کے بعد حکم قتال ہوا۔ 3 انتظامی امور جب آپ کے پورے ہو جائیں گے تو پھر آپ جہاد کے قابل ہو جائیں گے، ورنہ انتظامی امور خراب ہوں گے، آپس میں اتفاق نہیں ہوگا تو پھر جہاد نہیں کر سکو گے۔ پہلا امر انتظامی یہ ہے کہ خون نہ کرو، مال نہ لوٹو۔ دوسرا طلاق نکاح میں احکام شریعہ کا لحاظ رکھو۔ حافظوا علی الصلوات، نمازوں پر محافظت کرو تاکہ تمہاری محافظت ہو اور مخالفت نہ ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سیدھی کرو ورنہ مخالفت پیدا ہو جائے گی، مشکات بحوالہ مسلم۔ تیسرا امر انتظامیہ معاملات دین وغیرہ میں، معاملات دین نہیں، معاملات دین یعنی لین دین میں حدود شریعہ کا لحاظ رکھو۔ تورات میں قرآن پاک کی تصدیق آئی ہے۔ انور شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالی، سید انور شاہ صاحب کشمیری رحمۃ اللہ نے ایک خطبہ صدارت میں فرمایا ہے مہر نبوت حصی طور پر ختم نبوت کی علامت ہے، جیسا کہ مسند طیالسی کی روایت سے ثابت ہے۔ صرف حدیث ہی میں نہیں بلکہ تورات میں بزبان عبرانی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وصیتوں میں اس کی تصریح موجود ہے۔ آگے حضرت نے عبرانی عبارت لکھی ہے، اس کو پڑھنا ذرا مشکل ہے، اس کی عربی آ رہی ہے آگے۔ عبرانی عبارت تورات کی موجود ہے۔ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزُّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ إِنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ، یہ تو قرآن ہے، آگے عبرانی عبارت ہے۔ عبرانی عبارت کا جو ترجمہ ہے وہ عربی میں وہ یہ ہے کہ اسے یوں پڑھنا چاہیے، نَبِيٌّ مِّن قُرْبِكَ مِنْ أَخِيكَ كَمِثْلِكَ يُقِيمُ لَكَ إِلَٰهُكَ إِلَيْهِ تَسْمَعُونَ، ایک نبی تیرے قریب سے، تیرے بھائیوں میں سے تجھ جیسا تیرا خدا تیرے لیے مبعوث کرے گا، اس کو سنیو۔ یہ استثناء کی آیت نمبر 18 ہے۔ استثناء جو ہے مجھے اب پتہ نہیں ہے یہ عہد نامہ قدیم میں ہے یا عہد نامہ جدید میں ہے، بائبل جو ہے تو اس کا ایک حوالہ ہے نیلوی صاحب کا مختصر ترین ترجمہ کہ یہود کی طرح گائے وغیرہ کی پوجا نہ کریں گے بلکہ ہر باطل کے پجاری کے ساتھ دینی اور دنیوی لحاظ سے منظم ہو کر جہاد کریں گے۔
آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.